पीडीपी की सीनियर लीडर आसिया नकाश हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का। बहुत कुछ बदला है 5 अगस्त 2019 के बाद। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर स्पेशली जो कश्मीर वैली में जो हालात है, यही कहा जा रहा है कि पीस है, खुशहाली है और तरक्की है। कैसे देखते हैं? देखिए, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, मुझे लगता है आप मीडिया से हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि खुशहाली कितनी है, तरक्की कितनी है और अमन कितना है। अमन इसलिए है कि जो फोर्स्ड अमन है, फोर्स्ड अमन ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, लोग हैं, जो हमारे ऊपर दिन रात जो प्रेशर्स हैं, एनआई एसआई के, सीबीआई के, बाकी ईडी के प्रेशर्स वगैरह है, तो लोगों को जब दो दबे हुए हैं। यहाँ की जो आवाज़ है, पॉलिटिकल आवाज़ है, सियासी आवाज़ है, और जो जहाँ पे उसको दबा के रखा गया है। हमारे जो अभी जब आप देखें, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा भी अभी बात कर रही थी, हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं, हम आई मीन जो है ना, जो सियासी ये है, ये ना रिलीजियस लीडर्स, वो तक बंद है। तो मुझे बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो पीस है, हजारों लोग जो हमारे हैं, जो नौजवान हैं, वो बंद है, वो जेलों में बंद है। हर एक रोज आप देखें, मेरे ही इलाके में आप देखें, मैं कितने ही लोगों की बात जो पैसे में बंद है, जो जहाँ से थोड़ी सी आवाज़ पैदा होती है, आप उनके मकान सील करते हैं जमात इस्लामी के नाम पे। लेकिन अब वो इधर फ्रॉम दिस प्लेस, आई मीन वो कश्मीरी है, यहाँ के, उनके घरों को आप सील करते हैं, उनके बच्चों को आप एलिनेट करते हैं कि दिन भर आप, मतलब जो पहले एलिनेशन था उसको आप दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, मतलब फोर्स, मतलब उनको फोर्स कर रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से। तो मुझे बताइए, अमन कहाँ से आया? आप ये जो अमन की हुकूमती सतह पर ये कहा जाता है कि अभी कोई स्टोन प्रिंटिंग नहीं हो रही है, दुकानें, कॉलेजेस, बाकी चीजें बंद नहीं यहाँ से आप, मैं पहले आपका ये जो पहले सवाल है, मैं इसको जवाब दूंगी। तरक्की की बात कर रही हैं, हमें बताइए कहाँ पे आपने टनल्स बनाई हैं? देखें, मनमोहन सिंह जी जब आए थे बहुत पहले सालों में, जब कांग्रेस ने वो शुरुआत करी थी, वहाँ पे अगर आप लोगों को ये बोलेंगे कि ये तरक्की है, वो सोनमर्ग साइड से वहाँ पे टनल्स बन रही है, तो हमें बताइए आम लोगों के लिए आप लोगों ने क्या किया है? हमें बताइए, आपने कितनी नौकरियां दी हैं आम लोगों की, आप मुझे नौजवानों के लिए अगर तरक्की की बात करेंगे तो तरक्की इसमें आएगी ना, इट विल कम विद इन दिस स्पेक्ट्रम। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, आज आप बताइए, आप मेडिकल कॉलेज में जितनी भी जगह है वो आप फिल अप कर सके हैं? 5 मेडिकल कॉलेजेस पीछे जो कोalition सरकार थी उसमें बने। मुझे बताइए उनकी पोजीशन, उनकी फैकल्टी पोजीशन क्या है, उनके जो उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है, आप देखिए हमने कॉलेजेस बनाए, वीमेन कॉलेज मैंने अपने एक इलाके में बनाए, बड़ी एक डिमांड थी, क्योंकि हमारी जो लड़कियां थी उनकी पढ़ाई आई मीन रुक रही थी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था, तो वो उस कॉलेज जा नहीं पा रही थी। हमने वीमेन कॉलेज एक बनाया, वीमेन कॉलेज को हमने स्टार्ट भी किया, हमने वहाँ पे एजुकेशन भी स्टार्ट हुई है। आज के दौर में आप कहते हैं नहीं, अब ये वीमेन कॉलेज की, इसमें वहाँ बाहर से लड़कियां आएंगी, जो वहाँ की इस इलाके की लड़कियां जिनकी पढ़ाई रुक रही थी, जब आप ऐसी बातें करेंगे ना, तरक्की की बातें, तो वो इलाके से बाहर चली जाएंगी, हम उनको स्ट्रीम, उनको कॉलेज वगैरह, तो उनकी पढ़ाई, इसलिए हमने वो कॉलेज खोले थे ताकि जो लोकल लड़कियां, उनकी पढ़ाई ना रुकी, जो उनकी एम्पावरमेंट है उनकी ना रुके। अच्छा जी, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आप छोटी बात है, आप मेरी बात कटवाते हैं, आपने तरक्की की बातें करी, हमने बताया, मैंने पता जम्मू सिटी में जहाँ इतने काम हो रहे हैं, आप बताए, अगर आप म्यूनसिपलिटी के कामों को, जो आप कहीं पे फुटपाथ बनाए, आई विल नॉट क्रिटिसाइज, I will not criticize SMC. I will not criticize. I have been a part of SMC. We are part of this team. अगर आपको लगता है कहीं ऐसे मायानाज काम हो रहे हैं तो हमें भी खुशी होगी। अगर आप उसको तरक्की बोलेंगे, फुटपाथ को बनाना तरक्की है, कहीं पे ड्रेन खोदना तरक्की है, तो ठीक। 3 सालों से यहाँ का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। आप अच्छी तरह यहाँ की सियासत से वाकिफ हैं। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का स्कोप है आजकल आप कहाँ देखते हैं? मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का स्कोप हमेशा था और हमेशा रहेगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के स्कोप के बारे में। हमारे जो लोगों की जो राइट्स है, जो हुकूक है, जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो तो कहीं आपको कहीं दिखते हैं? वो क्या, आप मुझे बताइए, दूर दूर से अगर आपको दिखते हैं कि हमारे वाकई
اچھا ہم بتائیں گے اگر ڈیموکریٹک رائٹس ہے سب کہہ رہے ہیں جی پھر یہاں پہ اسمبلی الیکشن آپ لوگ کیوں نہیں کرا؟ اگر واقعی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہنے کا اٹس ناٹ اے کوسچن آف مین پولیٹیکل اسٹریم پہلے بھی تھا. کبھی آپ کو پتا ہے یہاں ملٹنسی کا بھی دور رہا پھر کافی ڈاؤن ہو گیا. اس وقت بعد میں جو حالات آ گئے 4 اگست کے بعد لوگ ہم سے ناراض بھی ہوئے اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا میں آج بھی بتاؤں کہ ہم سے اپنے لوگ ناراض ہوں بیکاز مین اسٹریم ایک آرگومنٹ کھو بیٹھی کہ بھئی آپ نے ہم سے ووٹ ڈلوائے آپ نے ہم سے جھنڈا اٹھوایا تو آپ بتائیے آج آپ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. یہ مین اسٹریم پہ ایک الزام تھا لوگوں کا اپنے ہی لوگوں کو جن سے ہم نے ووٹ لیے تھے. اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے اس میں انکار نہیں کروں گی نہیں یہ نہیں ہوا. میں نے کہا کہ مین اسٹریم ہمیشہ تھا ہمیں پہلے میں نے کہا کہ اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ مین اسٹریم پہلے بھی جب یہ ملٹنسی کا دور رہا اس وقت بھی ہم ڈاؤن ہو گئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس وقت بھی مین اسٹریم کا بہت کچھ جھیلنا پڑا لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی یہ بات کچھ اس کو جب 4 اگست کی بات ہوئی تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت ایک دھچکا اور مجھے لگتا شاید میں یہ سچ کہوں گی یہ جو لوگوں کی عام لوگوں کی جو ناراضگی تو وہ مین اسٹریم کے ساتھ کافی سارے قوانین جو ہے وہ بدل دیے گئے کافی سارے نئے سینٹرل لاز جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کیے گئے. جب بھی پی ڈی پی حکومت میں آتی ہے پھر سے پاور میں آتی ہے کیا ان لاز کو رول بیک کیا جائے گا؟ دیکھیں اگر ہم آج کے دن ہم اسمبلی الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم اسی لیے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو پاورز ہیں جو ہمارے قانون دن بدن جو بدلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ کے پاس جے اینڈ کے بینک ہے میں تھوڑا آپ سے تفصیلی میں بات کروں. آج کے دن آپ کے جے اینڈ کے بینک ہیں جہاں جو صرف اسی میں جتنے بھی آپ کے قانون ہے وہ آپ نے پورے قانون آپ چندی گڑھ لے گئے ہیں. آپ کو چندی گڑھ جانا پڑتا ہے آپ کا وکیل چندی گڑھ کا ہے. 20 لاکھ سے جتنا بھی یہ ہے جتنا بھی جس کے پاس لون وغیرہ ہے اس کو گھسیٹ کے چندی گڑھ کی عدالت میں پہنچایا جاتا ہے کیونکہ آپ نے کچھ وہاں ہی کچھ بنایا ہے عدالت بنائی ہے کیا بنایا ہے یا قانون کے ذریعے آپ ہمیں کھینچ رہے ہیں. کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آرٹیکل 370 کے حوالے سے اب 2 تاریخ سے 2 اگست سے اس کی ہیئرنگ ہوئی کیا کچھ ایکسپیکٹیشنس ہے کیونکہ پی ڈی پی کا سخت گیر موقف شروع سے ہی رہا ہے 370 کے حوالے سے. 4 سال تک ہم نے بڑی کوشش کری ایک آواز تھی کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں ہے تو اب اس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی جو ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے آخر سپریم کورٹ کا اس میں کیا موقف رہے گا. ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا یہاں پہ آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں یہ جو 2 لاکھ لوگوں کو آپ بسائیں گے آپ سمجھ گئے تو مجھے بتائیے 2 لاکھ اگر ہم یہ کہا ہماری سینسس یہ کہتی ہے جموں کشمیر کی گورنمنٹ نے جو سینسس کری ہے 2011 میں اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 19,000 اور کچھ لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں ویسے تو نہیں ہے زیادہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی کم ہی ہوں گے جو ہم نے بھی سرکار میں بیٹھ کے ہم نے بھی کچھ کام کیا مگر کچھ اگر اتنا ہے مجھے لگتا ہے اس سے بھی کم ہے تو آپ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں 2 لاکھ لوگ کون آپ ہمیں ہی بتائیے 2 لاکھ لوگ کون ہیں کہ جن کو آپ بسانا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ ہماری اسٹیٹ سبجیکٹ لے جاتے ہیں اس کے بعد ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کرتے ہیں کبھی جموں کے میں یہی کہتی ہوں کہ اگر یہ ترقی ہے ہمیں پریشان کرنا ہمیں دکھ دینا ہمیں روز ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں نوجوان ہیں ان کو ایلینیٹ کرنا اگر یہ ترقی ہے پھر تو صحیح بات ہے. آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لینگویج پی ڈی پی پارٹی سے وابستہ لوگ کریں محبوبہ مفتی اور اس کے باقی ساتھی یہی لینگویج ایک وقت پہ یہاں کی جو سیپریٹسٹ لیڈرشپ تھی وہی کر رہے تھے یہ حکومت کا ماننا ہے. کچھ پولیٹیکل الگ ہیں کیا یہ جموں کشمیر کے باشندے نہیں ہیں کیا آپ ہمیں بتائیے. آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے کہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نماز پڑھتا ہے کبھی کانچ پران فرضی اور کانچ پران ابھی چونکہ آپ کے دور میں سیپریٹسٹ کے خلاف سخت قدغنیں لگائی گئی تھی آج بھی ہے نو ڈاؤٹ کہ دیٹ مینس کہ ان کا ایک الگ موقف تھا کشمیر کے حوالے سے. کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو ہے کیونکہ جہاں کی جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے وہ تو بھارت کے آئین کے اندر سب کچھ باتیں کرتے ہیں. نہیں اب میں نے یہی آپ سے کہا سیپریٹسٹ ہم سے الگ تو نہیں ہے وہ ہم سے کشمیری تو ہے یہاں کے اس شہر کے باشندے اس جموں کشمیر کے باشندے. آپ کہیں یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو کہیں آپ قانون کے دائرے میں بات کریں گے آپ ہندوستان کے جس کانسٹیٹیوشن کو ہم نے پکڑا جس پہ ہم نے ہاتھ ملایا جس کا جھنڈا ہم نے اٹھایا
اگر ہمیں آج وہیں سے ہمیں تانا مل رہا ہے سیپریٹسٹ کے، بھائی آپ، میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہمیں گھر سے تانا مل رہا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا جب یہاں ایک انٹرویو میں نے کہا یہ ہمیں آج گھر میں ہمیں آرگومنٹ نہیں مل رہا ہے کسی کی اپنی بات ڈیفینڈ کرنے کا. ہندوستان ہٹاؤ حکومت. آپ سمجھ گئے میری بات. تو اسی لیے جب آپ حکومت کی بات ہے، میں نے اٹس ناٹ اے کوسچن آف گورنمنٹ، اس لیے کہ نا جو ہماری میں نے کہا یہ رکے گا، مگر یہ جو ساکھ ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ پہ لوگوں پہ کوشچنیبل ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.